جی ویلکم بیک ناظرین، جاگو دنیا اقبال ڈے اسپیشل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. یقین جانیں سیریسلی آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو، آپ لوگ بالکل فیملی ممبرس کی طرح. پروگرام کے آغاز میں جو انرجی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ میں سلیم بخاری صاحب سے بھی یہ ڈسکس کری تھی، مدھم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کے آنسو، لوگوں کے مسئلے، جو نمائندے ہیں جنہوں نے ووٹ لیے تھے، اعتماد میں لوگوں کو لیا تھا، یہ حال ہے لوگوں کا. اب آپ دیکھ لیں بخاری صاحب کہ ان جگہوں پہ نہیں جا رہے ہیں. غالب نے کہا تھا نا وہ بستیوں کے حوالے سے جو ان کا شعر ہے کہ اب جو کیفیت ہم نے سنی ہے، جو درد ہم نے محسوس کیا ہے، یہ بدتر ہونے جا رہا ہے کیونکہ موسم کی تباہ کاری جو اب شروع ہونے والی ہے اس میں ان کا کیا حال ہوگا یہ وہی فیل کر سکتا ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ماؤں بیٹیوں کو اپنی ماں بیٹی سمجھتا ہو یا ان کے دل سے نکلنے والی چیخ کا درد محسوس کر سکتا ہو. اب یہاں بیٹھ کے آپ جتنی مرضی حکومت کو گالی دے لیں، حکومت کو کرٹیسائز کر لیں، ان بیچاروں کو کوئی ریلیف ملنے نہیں جا رہا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم اس تکلیف کے وقت میں جتنا جلدی ان تک پہنچیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کا درد کم کر سکتے ہیں. ہم ان کا درد کم کرنے کی بجائے ان کے درد کو اور دو گنا ہونے دے رہے ہیں. جو اب وہ آپ نے سنا انہوں نے کھل کے کہنا شروع کیا کہ کون سی حکومت، کون سی، بالکل کہاں کی حکومت، کون سے نمائندے. یہ جو انڈیفرنس ہے، یہ گیپ اگر بڑھتا چلا گیا تو پھر وہی ہوگا، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی. بالکل سردیاں آ رہی ہیں اب تو اور زیادہ چیلنجز آ چکے، ان کا دکھ دو گنا ہونے جا رہا ہے. اچھا کل پرویز ملک صاحب چیئرمین ہے ریلیف کمیٹی کے پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، ان سے ہم نے بات چیت ٹیلی فونک رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وفاق کی طرف سے ریسورسز ہمیں نہیں مل رہے ہیں کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. وطن کارڈز کے حوالے سے میں نے بات کی تھی اور اتنی ساری چیزیں ہیں جو لوگ کمپلینس کر رہے ہیں کہ چیزیں نہیں مل رہی، کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، عمل نہیں ہو رہا. وفاق کے بندے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ریسورسز دیے، ہمیں مینجمنٹ نہیں. اگر ایکسکیوزز ڈھونڈنے ہیں، اگر بلیم گیم کرنی ہے، پاس اوور دا بک دنیا کا آسان ترین کام ہے. یہ ذمہ داری بھی تقسیم میں نہیں ہے کہ وفاقی کی کیا ہے اور صوبائی کی کیا ہے. جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو اپنی قوم کا درد محسوس کرتے ہوئے بغیر کسی سیاسی تقسیم کے سارے ریسورسز ملا کے اگر یہ اپروچ کرتے تو صورتحال اتنی. اچھا نہیں سلیم بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح یہ کہا کہ وفاق نہیں دے رہا، اتنے ریسورسز نہیں دے رہا، پروونشل کو کہا جا رہا ہے، وفاق کہہ رہا ہے کہ مینجمنٹ بلیم گیم ہو رہی ہے، اصل صورتحال کیا ہے؟ آپ کو تو گہرا آبویسلی ہوتا ہے سب کچھ، آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کیا ان ڈیپتھ کے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. واقعی میں ریسورسز نہیں مل رہے یا مینجمنٹ کرائسس ہے؟ آپ انسٹیگیٹ بھی کر رہی ہیں مجھے، انڈیوس بھی کر رہی ہیں مجھے، وہ بات کہنی پڑے گی. حکومت جو وفاقی حکومت ہے وہ تو نہیں دے گی جب تک انہیں مال باہر سے آئے گا نہیں، ریسورسز ہوں گے بھی تو نہیں دیں گی. صحیح بات پھر وہی ہے کہ جو چیزیں پاسبل ہیں وہ تو ہمیں کرنی چاہیے. ہم تو جو منیمم ڈویبل ہے وہ بھی نہیں کر رہے. مسئلہ کیا ہے اصل؟ آپ کے پاس زمینی حقائق زیادہ ہوں گے، میرے سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں صحیح چیز کو. بات ہے فیڈریشن اور پروونسز کے بیچ ریسورسز کی لڑائی کی. پنجاب کہتا ہے ہمیں فیڈریشن کی طرف سے ریسورسز نہیں مل رہے ہیں کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہاں پی ایم ایل این کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر سیاسی تقسیمیں قوم کے مستقبل سے منسلک کر دی جائیں اور ان کے لوگوں کو سبجیکٹ کیا جائے میجریز کا تو یہ بربادی کی طرف سفر کا آغاز ہے. اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ اس کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو یہ سیاسی جگادری جو ہے یہ کاہے پہ حکومت کریں گے پھر. ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ سرزمین جو قدرت نے ہمیں تحفے میں ہی دی، میں کہہ سکتا ہوں اس کو، یا ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی وجہ سے جو ہمیں ملی تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نہیں نبھا پا رہے ہیں. ہم اس میں اضافے کا باعث تو کیا بنیں گے؟ جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری اس کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، that is the responsibility of the federal government as well as of the provincial governments. اپنی اپنی جان بچا کے اپنے اپنے کونے کھدروں میں چھپتے جا رہے ہیں اور عوام الناس سڑکوں پر گلیوں میں آسمان کے تلے رول رہے ہیں. یہ کیفیت میں آپ کو ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں. کرگستان میں حالانکہ وہ ایشو اور تھا، کرائسس تھا، لیکن یہ غم و غصہ جو اس وقت پل رہا ہے، فرسٹریشن جو ہے، اس کا اگر آؤٹ بسٹ ہوا تو کیا ہوگا، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. تو ہونا شروع ہو گیا. اب آپ دیکھ لیں لوگ جو کہہ رہے ہیں فرسٹریشن کا لیول ہائی ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی کہاں جا رہی ہے، کرپشن میں ہم کتنا جا رہے ہیں. جب میں اتنا مایوس ہو جاؤں گا کہ مجھے آپ سے برادری حکومت سے یہ توقع بھی نہ رہے کہ وہ مرتے میں منہ میں پانی ڈالنے کے لیے بھی آئے گی،
تو اس حکومت کے بارے میں میرے دل میں نہ کوئی ہمدردی ہوگی بلکہ نفرت ہوگی، اور وہ نفرت پھر کیا رنگ لاتی ہے وہ تو ہم نے پوری دنیا کے نقشے پر دیکھا ہی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA 2005 کے بعد بنی کہ اس طرح کے نیچرل کیٹاسٹرفیز کو ہینڈل کر سکے گی، اس کا کیا رول اب تک رہا ہے ان 4-5 مہینوں میں جو سیلاب کی وجہ سے؟ دیکھیے ابھی تک تو سوائے NWFP کے کچھ علاقوں میں ان کا کوئی پریکٹیکل رول ڈاؤن سٹریم تو مجھے نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اب ان کے پاس ریسورسز کی کمی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہر بجٹ کے اندر ایلوکیشن ہوتی ہے باقاعدہ اس کے لیے، ایپلیکیشن غائب ہے۔ ایپلیکیشن غائب ہونے کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ سارے صبح اٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ باہر سے مال آ جائے بس۔ دیکھیے آپ کے پاس اپنے ریسورسز بھی تو ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، چینی کی مثال لے لیجیے، آپ نے شروع میں گفتگو کی تھی، 4,96,000 ٹن چینی TCP کے پاس سٹور میں پڑی ہے، ریلیز نہیں کر رہے ہیں۔ 38 روپے فی کلو کے حساب سے خریدی تھی اور 120 روپے بک رہی ہے۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ خود آپ کی حکومت ہولڈر ہے، اسے ریلیز کریں، پھینکیں اس کو مارکیٹ میں، اگلے سال کے لیے پھر چینی آ جائے گی۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس پر جتنا آپ غور کرتے جائیں گے آپ کا دکھ، آپ کی تکلیف بڑھتی جائے گی۔ اور صاحب، علامہ اقبال کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کی شاعری کی بات کرتے ہیں، آپ نے تو شاعری ان کی بہت پڑھی ہوئی ہے، زیادہ تر کس کو انہوں نے مخاطب کیا اپنی شاعری میں؟ دیکھیے انہوں نے پوری ملت اسلامیہ کو کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اقبال کا پیغام آفاقی ہے، یونیورسل ہے، کسی ایک خاص مخصوص مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے پوری ملت اسلامیہ کو ایڈریس کیا ہے اور کہا یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر وہ سب کچھ ہے جس کی بنیاد پر آپ دوسری تمام قوموں سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، دوسری قوموں سے زیادہ اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم تو ان کے سارے کلام کی نگیشن کرتے جا رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے۔ دیکھیں ایمان کی قوت اور دوسرے کی خیر خواہی، بینگ اے فیلو سٹیزن، یہ سب کچھ ان کے کلام میں اتنی شدت سے اور اتنے سٹرونگ میسج کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن جیسا ہم نے آغاز میں گفتگو کی تھی کہ ہم تو اس بنیاد سے ہی ہٹتے جا رہے ہیں، اور ایک سفر اس سے دور ہٹتے جانے کا جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ یہی بہت تکلیف دہ بات ہے۔ دیکھیے انہوں نے ایک کمال اور کیا، شاعر تو دنیا میں بڑے پیدا ہوئے لیکن ان کا کمال دیکھیے، وہ ایک انسان بن کے شکوہ جب لکھا انہوں نے، شکوہ جواب شکوہ، تو اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے انہوں نے پہلی دفعہ الزامات عائد کیے کہ آپ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کر رکھا ہے۔ اس وقت کے علماء نے بجائے اس میسج کو سمجھنے کے ان کو کافر اعظم تک قرار دینے کی بات کی، اور مجبوراً پھر انہیں جواب شکوہ لکھنا پڑا۔ پھر خدا کی طرف سے جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا ہے ان تمام باتوں کو جو شکوے میں موجود تھیں، یہ میرے خیال سے شاعری کی معراج تو ہے ہی، لیکن دونوں میں، شکوہ میں بھی اور جواب شکوہ میں بھی، اتنے سٹرونگ میسیجز ہیں فار دا مسلمز آف دا ورلڈ ٹو گیٹ یونائٹڈ۔ یونٹی ان کا میسج ہے، ویلفیئر ان کا میسج ہے، اور گلوریفیکیشن آف دا مسلم امہ ایز اے ہول، یہ ان کا میسج ہے۔ آپ خود ہی، میں آئی لیو اٹ ٹو یو، ایگزیکٹلی کہاں کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں، اور کہاں سے ہماری کمزوریاں ہیں، کہاں پہ کوتاہیاں ہیں۔ شکوہ جواب شکوہ کی آپ نے بات کی، چند اشعار ہیں، میں چاہتی ہوں آپ بھی سنیں، ہمارے ناظرین بھی سنیں، آئیے سنتے ہیں۔ شکوہ، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غمِ دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ کیا بات ہے، شکوہ جواب شکوہ، بہت ہی خوبصورت اشعار آپ نے سنے۔ بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد سلیم بخاری سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اقبال سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے نصاب میں، اپنی نوجوان نسل کے اندر اقبال کی فلسفی کو ہم کیسے ڈال سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ نوجوان نسل ہے جس نے ہمارے ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ بریک کے بعد مزید بہت ساری باتیں، اسٹے ٹیونڈ۔